بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ عبد المطلب نے اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیا کیا۔ جب پھال نکلوانے پر عبداللہ کا نام نکلا تو مدینہ کی ایک جیوتشی عورت نے عبداللہ کو بچانے کے لیے کیا راستہ بتایا۔ عبداللہ کو بچانے کے لیے عبد المطلب نے فدیہ کے طور پر کیا قربان کیا۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے کیسے ہوئی، عبداللہ کا انتقال کیسے اور کہاں ہوا۔ دوستو، اگر آپ ان سارے سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ عبد المطلب آب زمزم کی کھدائی میں تھک جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے زیادہ بیٹے کے ہونے کی دعا مانگی تاکہ وہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے، اور انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر تو مجھے زیادہ بیٹے عطا کرے گا اور سبھی میرے کاموں میں میری ہاتھ بٹانے لگیں گے تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے پر قربان کر دوں گا۔ تو اللہ نے عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ سبھی پلے بڑھے اور جوان ہوئے اور عبد المطلب کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اب عبد المطلب کا اللہ تعالیٰ سے کیے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے اپنے سبھی بیٹوں کو پاس بلایا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں بتایا۔ سبھی بیٹوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، بابا، ہم سب دل و جان سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ ہم میں سے جس کو چاہیں اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ تبھی عبد المطلب نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کچھ تیر منگوایا اور ہر ایک بیٹے کو ایک ایک تیر دے کر کہا کہ جاؤ، تیروں پر اپنا اپنا نام لکھ کر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد سبھی بیٹوں نے تیر پر اپنا اپنا نام لکھ کر عبد المطلب کے پاس لے آئے۔ عبد المطلب ان تیروں کو لے کر کعبہ شریف پہنچے۔ وہاں پھال نکالنے والے سے مل کر تیر اسے سونپ کر کہا کہ اب آپ معلوم کریں کہ مورتیوں کے سردار ہبل کو کس نام کا تیر پسند ہے، کیونکہ اس وقت مکہ کے لوگوں میں یہ رواج عام تھا، جب کوئی مشکل کام ان کے سامنے آتا تو تیروں کے ذریعے سے پھال نکلواتے اور اپنے دیوی دیوتاؤں کی مرضی معلوم کیا کرتے۔ پھال نکالنے والا ان تیروں کو اپنے دیوتاؤں کے سامنے گھماتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی اور ہو جاتا تو سبھی سمجھتے کہ دیوتا نے اسے پسند کیا ہے اور اسی کے حساب سے کام کیا کرتے۔ پھال نکالنے والے نے جیسے ہی عبد المطلب کے تیروں کو دیوتاؤں کے سردار ہبل کے پاس پھرایا تو عبداللہ کا نام نکل کر سامنے آیا، مگر عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب کے پیارے اور عزیز تھے۔ لیکن اب عبد المطلب کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو جو پورا کرنے کا وقت تھا، اللہ کے راہ میں اب اپنے سب سے پیارے بیٹے کو قربان کرنا تھا۔ عبد المطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر آب زمزم کے پاس لے آئے، کیونکہ اس وقت جسے بھی بلی دینا ہوتا وہ اسی جگہ آتے، اور اساف اور نائلہ جسے عرب کے لوگ اپنا دیوی اور دیوتا سمجھتے تھے، اسی کے سامنے جو کچھ قربان کرنا ہوتا کر دیتے۔ جب یہ خبر مکہ کے لوگوں کے پاس پہنچی تو سبھی کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا، دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ہر کوئی عبد المطلب سے کہتا، عبد المطلب، عبداللہ کی بلی ہرگز نہ دیجیے۔ اب عبد المطلب گہری سوچ میں تھے کہ اب اللہ سے کیے وعدے کو کیسے پورا کروں۔
عبد المطلب نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر جان کے بدلے فدیہ ادا کرنے سے کام بن جائے تو میں راضی ہوں، اگر اونٹوں کو قربان کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کی بات تھی۔ مکہ کے لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ پھر مکہ والوں نے آپس میں طے کیا کہ یثرب کے نکٹ ایک جیوتشی عورت رہتی ہے اور ہر طرح کی گتھیوں کو سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اسی سے پوچھتے ہیں، کہیں اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ دوسرے دن سبھی مدینہ کی اور نکل گئے اور اس جیوتشی عورت سے مل کر سارا حال سنایا۔ سارا حال سننے کے بعد اس عورت نے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی اپرادھی کی جان بچانی ہو تو تم لوگ کیا فدیہ دیتے ہو؟ مکہ والوں نے کہا 10 اونٹ۔ سبھی کو سمجھ میں آیا کہ کوئی راستہ نکل آیا، مگر اس عورت نے کہا تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالو، اگر اونٹوں کے نام کی پرچی نکل آئے تو ٹھیک ہے، 10 اونٹوں کو قربان کر دینا، اور عبداللہ کا نام نہ نکلا تو 10 اونٹوں کو اور بڑھا کر پرچی ڈال دینا، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نہ نکلے تو 10 اور بڑھا دو۔ اسی طرح ہر بار 10 بڑھاتے جاؤ جب تک کہ تمہارا اللہ تم سے راضی نہ ہو جائے۔ مکہ کے لوگوں نے اسی عورت کے بتائے ہوئے طریقے سے پرچی ڈالتے رہے۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے پھر عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکل کر سامنے آتا۔ ادھر عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری فدیہ کو قبول کر لے، عبداللہ کی جان کو بخش دے۔ اسی طرح جب پرچی ڈالتے ڈالتے 100 اونٹ ہو گئے تو پرچی اونٹوں کے نام کی نکل آئی۔ سبھی لوگوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، ہر طرف سے عبد المطلب کو مبارکباد دی جانے لگی۔ اے عبد المطلب، اللہ نے آپ کے بیٹے کی فدیہ کو قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب کو ابھی اس بات کا یقین نہ آ رہا تھا، تو انہوں نے 2 بار اور پرچی ڈلوائی تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے، مگر دونوں بار پرچی اونٹوں کے نام کی نکل آئی۔ جب عبد المطلب پوری طرح اطمینان ہو گئے تو 100 اونٹوں کی قربانی دے کر وہی چھوڑ دیا، جو کوئی چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ اب اس منت والی گھٹنا نے عبداللہ کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ مکہ کے ہر گھر میں عبداللہ کی چرچا ہونے لگی، ہر کسی کے زبان پر بس عبداللہ کی ہی باتیں ہوتی۔ ہر لڑکیاں اب ان سے شادی کرنا چاہتی، کیونکہ عبداللہ بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ عبد المطلب نے قریش کے سب سے بڑے خاندان بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی بی بی آمنہ سے عبداللہ کی شادی کا پیغام بھجوایا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر رشتہ قبول کر لیا۔ پھر دونوں کی شادی ہوئی۔ اس وقت عرب میں دستور تھا کہ دلہن شادی کے بعد 3 دنوں تک دلہن کے یہاں رہتے۔ اسی طرح عبداللہ بھی شادی کے بعد 3 دنوں تک سسرال رکے، پھر دونوں اپنے گھر واپس آ گئے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا تھا، تو عبداللہ بھی تجارت کے لیے ساتھ چلے گئے۔ تجارت کر کر واپس آ رہے تھے تو مدینہ پہنچ کر ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، تو اپنے والد عبد المطلب کے ننھیال میں آرام کے لیے رک گئے۔ ادھر ان کے باقی کے ساتھی مکہ پہنچ کر عبداللہ کے بیمار ہونے کی خبر
عبد المطلب کو سنائی۔ عبد المطلب نے جیسے ہی عبداللہ کے بیمار ہونے کی خبر سنی تو جلد اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیج دیا تاکہ مدینہ جا کر بھائی کا علاج کروائے، اور جب پوری طریقے سے عبداللہ اچھے ہو جائے تو اپنے ساتھ اسے مکہ لے آئیں۔ مگر حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور انہیں خاکِ سپرد کیا جا چکا تھا۔ حارث عبداللہ کی موت کی خبر لے کر مکہ لوٹی۔ کسی نے یہ نہ سوچا تھا کہ جس مدینہ شہر سے کل عبداللہ کی نئی زندگی ملنے کی خبر آئی تھی، وہی مدینہ شہر سے آج ان کی موت کی خبر آئی ہے۔ عبداللہ کی موت کی خبر سبھی مکہ والوں کے لیے بڑی دردناک تھی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا، ساری قوم غم میں ڈوب گئی، ہر کسی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ عبد المطلب پر تو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور ادھر آمنہ کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کل جس بی بی آمنہ سے قریش کی دوسری لڑکیاں حسد کر رہی تھیں، آج اس کی حالت پر افسوس ظاہر کر رہی ہیں۔ عبداللہ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد بی بی آمنہ کے گھر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، اب ہم اپنے آگے کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی باتیں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اگر کوئی باتیں چھوٹ جاتی ہوں تو کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ اس سے پہلے کی کہانی کی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، آپ وہاں جا کر اس کے پہلے کی کہانی کو جان سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔